بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 سے لے کے 125 تک۔ ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی انہیں یاد کرو، اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس سے کوئی شفاعت نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو، فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنایا۔ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اہل کتاب کے ناخلف لوگوں کے بد کردار اور بد اخلاق کی ضروری تفصیل کے بعد ان میں جو کچھ لوگ صالح اور اچھے کردار کے تھے، اس آیت میں ان کی خوبیاں اور ان کے مومن ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ تو ان میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے دیگر افراد ہیں جن کو یہودیوں میں سے قبول اسلام کی توفیق حاصل ہوئی۔ وہ اس طرح پڑھتے ہیں قرآن جس طرح قرآن پڑھنے کا حق ہوتا ہے، یعنی کہ خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں۔ جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا سوال کرتے ہیں، جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہیں، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے ہیں، اور کلام الہی میں رد و بدل نہیں کرتے جیسے کہ دوسرے یہودی کیا کرتے تھے۔ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی انہیں علماء سے حل کراتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور کلمات سے مراد احکام شریعت ہے، مناسک حج، ذبح، ہجرت، نار اور نمرود وغیرہ وہ تمام آزمائشیں جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے اور ہر آزمائش میں کامیاب و کامران رہے، جس کے صلے میں امام الناس کے منصب پر فائز کیے گئے۔ چنانچہ مسلمان ہی نہیں، یہودی، عیسائی، حتیٰ کہ مشرکین عرب سب ہی ان کی شخصیت محترم اور پیشوا مانی اور سمجھی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کو بھی پورا فرمایا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ ہم نے نبوت اور کتاب کو اس کی اولاد میں کر دیا، بس ہر نبی جسے اللہ نے مبعوث کیا اور ہر کتاب جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل فرمائی، اولاد ابراہیم ہی میں سے سلسلہ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے جو اس کے بانی اول ہے، بیت اللہ کی دو خصوصیتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہیں۔ لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ، دوسرے معنی ہے بار بار لوٹ کے آنے کی جگہ۔ جو ایک مرتبہ بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہو جاتا ہے، دوبارہ بار بار اس کا دل بے قرار رہتا ہے، بار بار اس کا جانے کو دل کرتا ہے۔
یہ ایک ایسا شوق ہے جس کی کبھی تسکین نہیں ہوتی، بلکہ روز بار بار بندے کا ادھر جانے کو دل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے طواف کرنے کو دل کرتا ہے۔ اور اس کی دوسری خصوصیت امن کی جگہ، یعنی یہاں کسی دشمن کا بھی خوف نہیں رہتا۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حدود حرم میں کسی دشمن جاں سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اسلام نے اس احترام کو باقی رکھا، بلکہ اس کی مزید تاکید اور توسیع کی گئی۔ اور مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کرتے رہے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات ہیں۔ اب اس پتھر کو ایک شیشے میں محفوظ کر دیا گیا ہے، جسے ہر حاجی اور ہر بندہ جو ادھر جاتا ہے، جو بھی ادھر جاتا ہے، جو انسان ادھر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کے لیے، تو ادھر بآسانی اس کی بھی زیارت کی جاتی ہے۔ اور اس مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل پڑھنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو بندہ حج کرنے کے لیے جائے، عمرہ کرنے کے لیے جائے، تو وہ طواف کے بعد ادھر مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، اور جتنے بھی دل تڑپ رہے ہیں دور رہ کے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو وہ اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں طواف کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔